احباب، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ادرک حق مع العلی، اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی ہو۔ اب علی کی شان دیکھیں، ہر بندے کی سوچ یہ ہے، ہر بندہ اس ڈگر پہ چلتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہو جائے، اس کا چلنا بھی حق کے ساتھ ہو جائے، اس کا بیٹھنا بھی حق کے ساتھ ہو جائے، اس کی ہر بات حق کے ساتھ ہو جائے۔ اگر کوئی بات کرے تو لوگ کہیں نہیں اس نے حق کی بات کی ہے۔ لیکن سنیے، حضرت علی کی شان پہ میں کروڑوں حق قربان کر دوں، اللہ رب العزت کا محبوب نبی ارشاد فرما رہا ہے، یا اللہ جدھر علی ہو حق کو ادھر ہی کر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ علی سب سے بڑا حق ہے۔ حق اور سچ کا اگر معیار اور پیمانہ یا کرائٹیریا دیکھا جائے تو وہ حضرت علی کو قرار دے دیا گیا ہے۔ احباب، اسی بات کے تناظر میں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے کوئی سوال کیا یا کوئی فیصلہ لے کے آیا تو وہاں پر تاجدار حل عطا جان نشین مصطفیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ تو عمر فاروق اس کو کہنے لگے کہ مولا کائنات تشریف فرما ہیں، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے۔ تو وہ شخص جو تھا نا، اس نے جب حضرت علی کا نام سنا تو تھوڑا سے اس کے تیور چینج ہو گئے، اس کو یہ بات معیوب سی لگی کہ میں تو امیر المومنین عمر فاروق کی بارگاہ میں معاملہ لے کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیج دیا ہے۔ تو جب اس کے تیور بدلے تو فاروق اعظم کا جواب سنیے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، ہاذا مولا کا، یہ تیرا مولا ہے، وہ مولا کل مومن و مومنۃ، تمام مومنین اور تمام مومنوں کا مولا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ مولا، جس کا یہ مولا نہیں فَلَيْسَ بِمُؤْمِن، تو وہ مومنین میں سے نہیں۔ سنیے کہہ کون رہا ہے۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ تقاریر روزانہ سنتے ہیں، لیکن مولا علی کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آ جانی چاہیے۔ میں نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر اس کا ہو رہا ہے جس کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تھی تو اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ علی کے ذکر سے ہم پہچان جایا کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ احباب، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے کہ وہ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ سنیے وہ کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں۔ آپ فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں، ازلی بدبخت ہے وہ انسان۔ کیا ہے؟ ازلی بدبخت ہے وہ انسان جو مسلمان ہو کر کلمہ تو پڑھتا ہو لیکن علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ یہ عقیدہ ہے اہل و سنت کا۔ ایسے اہل و سنت مولا علی کی شان بیان کیا کرتے ہیں، اور جو ہمارے جن کے ہم پیروکار ہیں ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ مولا کائنات سے محبت نہ کرتا ہو۔ کیوں نہ کرتا ہو؟ آئیں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں جائیں نا، تو آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن دیکھا اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ حضرت علی کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے، بڑے غور سے دیکھے ہی جا رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہیں اس حدیث کی۔ سنیے کون راوی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہے۔ آپ روایت کرتی ہیں، آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت جو ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، جو ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہیں،
جو عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ علی المرتضیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ آئیں سنیں اما عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق مولا کائنات کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ ابا جان خیریت ہے؟ آپ علی کے چہرے کو دیکھے ہی جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، اور کیا رہا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ پھر عرض کیا، سوال کیا ہوگا اما عائشہ صدیقہ نے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں آئیں گے لوگ جو حضرت علی کی زیارت نہ کر سکیں گے تو ان کے لیے کیا فرمان ہے؟ تو فرمایا الذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ احباب آج ہم جمعہ کی اس نشست میں جمعے کی عبادت کے لیے بھی آئے ہیں اور علی کا ذکر کر کے بھی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے سینے حضرت علی کے ذکر سے منور ہوتے ہیں، ہر وقت علی کے ذکر کو اپنی جان سمجھتے ہیں، اور مولا کائنات پر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ احباب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ایک وفد آیا، اور وہ وفد حدیبیہ کے بعد وہ وفد آیا، وہ اپنے قیدیوں کو چھڑوانا چاہتے تھے، وہ وفد اپنے قیدیوں کو چھڑوانے آیا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے ان سے کہا، میرے آقا نے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ کیا کہا؟ کہ تم باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اب 1500 صحابہ کا مجمع ہے، 1500 صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ مصطفیٰ کریم کی یہ بات سن کر مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہوا، وہ کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا خاسف النالین، فرمایا وہ ہے جو میرے نالین کو ٹانکے لگا رہا ہے۔ اب 1500 صحابہ اور مصطفیٰ کریم کی اس بات پر یہ ڈھونڈنے نکل گئے کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جو میرے نالین کو ٹانکے لگا رہا ہے، وہ شخص کون ہے جو مصطفیٰ کریم کے نالین کو ٹانکے لگا رہا ہے۔ اب 1500 صحابہ جب ڈھونڈنے نکلے تو وہ کوئی اور نہ تھا، وہ تاجدار حل عطا جانشین مصطفیٰ مولا کائنات تھے۔ صحابہ واپس مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو حضرت علی ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ سن لو، اللہ رب العزت نے علی کے دل کو ایمان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی کہ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کے دل کو ایمان کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بھی مولا علی کا ذکر کر کے اپنے سینوں کو ایمان سے منور کیا کرتے ہیں۔ اور بات کا اختتام یوں کرنا چاہتا ہوں کہ علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، اور علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے، علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے، اور بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے، اور اگر نجات کے طالب ہو تم مدد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے۔ کون علی؟ کہ جس کو کائنات میں سب شیر جلی کہتے ہیں، لہجائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔